السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 96۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 96، آیت نمبر 83، آیت نمبر 83، رکوع نمبر 10، رکوع نمبر 10۔ مفسرین کے اقوال، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، آج سے ہمارا رکوع نمبر 10 کا آغاز ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے 10 رکوع ہے لگاتار، جس میں سے 4 رکوع اللہ کے کرم سے اختتام کر چکے ہیں، اور آج سے ہمارے سورہ بقرہ کے 10 اور بنی اسرائیل کے تعلق سے 5ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو چلو آگے بڑھتے ہیں کہ پچھلے اس میں ہم نے پڑھا حصہ نمبر 95 میں کہ بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی گہری بات بتائی کہ اگر تم اسلام کے 99% پر عمل کرتے ہو، یا یوں کہو کہ 99.99.99% پر عمل کرتے ہو، بس ایک سے تم سمجھوتا نہیں کرتے ہو کہ یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، تو اسے ایمان لانا نہیں کہیں گے، کیونکہ ایمان کی شرائط کے خلاف ہے۔ اور ایمان کی شرط یہ ہے کہ 100% اس کو 100% سے سمجھوتا کر لیا جائے، 100% پہ عمل کرنے کی نیت کی جائے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے جو بھی جد و جہد ہے وہ کی جائے انشاءاللہ تعالی۔ کیا ہے کہ ایک گاڑی ہے، اس میں 1000 پرزے ہے، لیکن بس ایک بولٹ لوز ہے، ڈھیلا ہے، تو گاڑی چلنے میں دشواری دے گی، پریشانی کریں گی، اور دوسرے پرزوں کو بھی خراب کر سکتی ہے، یہاں تک کہ ایک حادثے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح ایمان ہے، اس کو 100% درست رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے حصہ نمبر 96 کے تعلق سے آیت نمبر 83 پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے جو مفسرین کے اقوال ہیں ان کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اسی قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، وعدہ، میثاق یعنی وعدہ، لیکن صرف وعدہ نہیں، میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جو پکا وعدہ، گہرا وعدہ، مضبوط وعدہ۔ تو اللہ فرما رہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو، گہرے وعدے کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے، عہد لیا ہے، عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، وعدہ لیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ پہلا وعدہ تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کا بھی وعدہ تھا اللہ سے ہم کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ دوسرا وعدہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، تیسرا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا، اور مسکین فقیر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا، اور لوگوں سے بھلی بات یعنی کہ نرمی کے انداز میں بات کرنے کا وعدہ، اور نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا وعدہ۔ تو یہ جتنے بھی وعدے ذکر کیے، مذکورہ وعدوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل
سب کے سب پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے. تھوڑے لوگوں نے مان لیا, باقی اکثریت بہت بڑی تعداد پھر گئی. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں مشترک ہے, جن میں توحید اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو اور نرمی خوش خلقی کرنا اور نماز اور زکوٰۃ سب داخل ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم مزاج تھے, نرمی سے بات کرتے تھے. اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ اے نبی, آپ اگر نرم مزاج نہ ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے قریب کبھی نہ آتے. تو سوچو نرم مزاج کتنا ضروری ہے. تو اپنے بچوں سے بھی نرم مزاجی سے بات کرے, بیوی سے بھی نرم مزاجی سے بات کرے. کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک جذبہ آ جاتا ہے کہ ہم ان کے رہبر ہے, ہم گھر کے ہیڈ ہے, لیکن ہم پھر اس میں تھوڑی سختی برت دیتے ہیں جذبہ. تو یہ جذبہ ہمیں نرمی پہ لے جائے, سختی پر نہ لے جائے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام رسولوں کو ہم نے حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ قابل عبادت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں, سب لوگ میری ہی عبادت کرے, یعنی اللہ ہی کی عبادت کرے. فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا معبودان باطل سے بچو. سب سے بڑا حق اللہ کا ہے, اللہ ہی کا ہے. سب سے بڑا حق اللہ ہی کا ہے, اور اس کے تمام حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے. تو حقوق اللہ کا حق, بندوں کا حق ہم اکثر پڑھتے ہیں. تو اللہ کا ہم پہ بہت بڑے حق ہے جس کے تعلق سے اللہ ہم سے پوچھیں گے. تو سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کی جائے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اب حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے. بندوں کے حق میں ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے. بندوں کے حق میں ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے, اس لیے پہلے ان کا حق بیان کیا گیا ہے. ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا احسان مانو. ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا احسان مانو. اور جگہ فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرتے رہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے, سب سے افضل ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک و احسان کرنا. پوچھا پھر کون سا؟ تو کہا کہ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ پھر فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ اور قریب والے کے ساتھ, پھر اور قریب والے کے ساتھ. یہودیوں کی عہد شکنیوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہو ہی پھر جانے والے. قرآن مجید میں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ 4 مقامات پر آیا ہے, جس میں سے ایک یہاں پر ہے. تو قرآن مجید میں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ 4 مقامات پر آیا ہے. اور یتیم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سرپرست والد نہ ہو, ان کو وہ یتیم کہتے ہیں. لیکن بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے, اب بالغیت کے بارے میں علماء سے پوچھے, اب یہاں میں آگے ہے وہ موضوع تب بیان کریں گے. یتیم ان چھوٹے بچوں کہتے ہیں جن کا سرپرست یعنی کہ والد صاحب نہ ہو. تو لیکن بالغ ہو گیا تو اس کو یتیم نہیں کہیں گے, بھلے پھر ماں اور باپ دونوں نہ ہو, تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنا کمانا دھمانا اپنی ساری چیزیں خود پورا کر سکے. مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو. اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو, اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کر لیا کرو
تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ کر سکتے ہو تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کر لیا کرو۔ کہ ایک شوہر ہے اپنی بیوی کو دنیا کی اس کی ساری خواہشات پوری نہیں کر پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا نہیں، اتنے قابل نہیں ہے کہ اتنا کما نہیں پا رہا ہے، اور بیوی بھی بیچاری کم ضرورت میں چل رہی ہے، تو اس سے کم اچھے انداز میں ملے، اس کو ہنستے ہوئے ملے، اس کو وہ ساری خوشیاں دے جو تم دے سکتے ہو، یہ تو آپ کے بس میں ہے۔ اس سے نرم انداز میں بات کرے، ہو سکتا ہے اسے اس کے مائکے جانے میں خوشی ملتی ہے تو مہینے میں یا 15-20 دن میں ایک بار اگر قریب ہے تو جا کر آ جایا کرے، یہ کم از کم اکیلی جا کر آ سکتے تو اتنی اجازت دے دے، اس کے لیے اتنا آسان کرے جس سے اس کا دل لگ جائے۔ اب اس میں بہت سارے مصلحت ہے کہ کسی عورت کے لیے اس کا مائکہ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں کچھ اس کے اپنے مسائل ہوتے وہ اس کے اوپر چھوڑے، تو ایسا نہ ہو کہ عورت بھی اپنے شوہر کے اس نرم دل کا غلط فائدہ لے، تو اس سے بات بھی اچھے انداز میں کرے، اسے ایسا لگے کہ شوہر بات کر رہا ہے، کوئی مالک بات نہیں کر رہا ہے نا، اس کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، اسے اچھا لگے، ممکن ہو تو اس کی خدمت جہاں تک ہو سکے کرے، تو اس کو ایک نئے بہت مبارک انداز میں آپ دنیا کی دولت نہیں دے پائے، اور وہ بھی غریب گھر سے ہے، زیادہ مانگتی نہیں ہے، قناعت پسندی میں بیچاری، تو اس کی جتنی خدمت ہو سکے، جتنی محبت آپ جتنے بہترین انداز میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے۔ کہ شوہر اور بیوی کا بہت ہی بڑا رشتہ ہے جسے ہم آگے بیان کرنے والے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ ہے، کیا ہے کہ آج ماں باپ کے بہت بڑے حقوق ہیں، اور ماں باپ اپنے ہر حقوق لینے کے لیے تیار ہے، بچوں کو بار بار وہ یاد بھی دلاتے ہیں ماں باپ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ان سے نرم انداز میں بات کریں، ان کے دوست بنے، ان کو زندگی کے ایک ایک طریقے سکھائے، آپ کی تجربے میں جو باتیں آئی ہے وہ سکھائے، ذہانت کے واقعات سکھائے، صحابہ کے واقعات سکھائے، تو کیا ہوگا بچے نرم دل بھی بنیں گے اور آپ کے دوست بھی بنیں گے اور آپ کی بات بھی مانیں گے۔ کیا ہوتا ہے ہم سب سے قریب کرتے ہیں اور رب سے دور کر دیتے، تو یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، ہاں تو نرم انداز میں رہے، بچوں سے بات کرے، بیٹا، یہ لفظ محبت بھرا ہوتا ہے، اور الفاظ بہت ہی اثر کرتے ہیں، الفاظ بہت ہی اثر کرتے ہیں، بہت زیادہ اثر کرتے ہیں، اللہ کے لیے کریں گے تو اور زیادہ اس میں تاثیر ہو جائیں گی، تو نرم دلی بہت ضروری ہے، اور یہی معاملہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرے، چھوٹی موٹی بات ہوں گی تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے بہترین انداز میں بات کرے، اور بات کرنا بھی بہت بڑا ہنر ہے، بہت بڑا ہنر ہے، ہم کہاں کس طرح بات کرے، کس انداز میں بات کرے یہ پوچھے۔ ہاں جب عورت کا معاملہ ہو کہ عورت کسی غیر مرد سے بات کرے تو اس سے نرم انداز میں بات نہ کرے، نرم انداز میں بات نہ کرے، اس کے لیے الگ لہجہ ہے جس کے تعلق سے علماء سے پوچھو۔ تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہاں جو کہا ہے قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، اس کا حاصل یہ ہے کہ جب لوگوں سے خطاب کرے تو بات نرم کرے، خوش روئی اور کشادہ دلی سے کرے، چاہے مخاطب نیک ہو یا بد ہو، کہ ہم لوگوں سے کسی سے بھی بات کرے، وہ نیک ہو یا بد ہو، اس سے نرم انداز میں بات کرے، پھر دین کے معاملے میں اور اس کی خاطر سے مداہنت اور اس کی خاطر حق پوشی نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ہدایت دی کہ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ تو آج جو ہم کلام کرنے والے ہیں، آج کے کل کے جو ہم کلام کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہے، اور مخاطب کتنا ہی ہمارا برا ہو وہ فرعون سے زیادہ برا اور خبیث نہیں ہوگا، تو نرمی سے بات کرے۔ تو یہ نرم انداز پہ اللہ نے اس ایک آیت میں بہت ہی زور دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم انداز تھے، کہ ایک شاعر نے بہت کہا ہے، بہت ہی خوب کہا ہے کہ پہلے تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم مزاج نہیں ہوتے تو صحابہ آپ کے قریب نہیں آتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو، نرم گفتار کو صحابہ بہت پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، خواب میں بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے جنت میں بھی، اور قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، اور ان کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ تو ایک شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم گفتار سے
بہت ہی بہترین شعر کہا ہے کہ شاہ ذیشان کو، شان قرآن کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو السلام 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 السلام، ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو السلام 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 السلام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے درود و سلام ان تک پہنچائے۔ یا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل فرما دے، اور ہمارے دین کے تعلق سے جو بھی غلط فہمیاں ہے اسے دور فرما دے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں، آمین آمین، کہ ہماری ساری غلط فہمیوں کا ازالہ، ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت باتیں صاف صاف کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔